اور کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسب کسی نہ کسی طریقے سے اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن جہاں ہمیں حسینی افکار کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، وہیں پر دنیا کے سامنے یزیدی کردار دکھانے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم یزید پر گفتگو نہیں کرتے، یہ بدقسمتی ہے کہ یزید سے گفتگو نہیں کریں گے تو پتہ کس طرح چلے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کسی صحابی نے بیعت ہی نہیں کی تھی یزید کی، کسی نے سب ادھر ادھر ہو گئے تھے، کسی نے بیعت نہیں کی۔ تو ایک تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ ذکر حسین کو اور انقلاب، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑے انقلاب دو آئے، ایک تو مکۃ المکرمہ کے مقام پر امام حسین کے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اور ایک کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں امام حسین لے کر آئے۔ اور امام حسین صحابی تھے، صحابی تو لڑ رہا تھا، صحابی تھا، یزید سے جنگ لڑ رہا تھا صحابی۔ میں اس طرف آتا ہوں، اور دیکھیں دونوں انقلاب کی عجیب و غریب بات ہے، دنیا میں جب بھی انقلاب آتے ہیں تو بے شمار لوگ مر جاتے ہیں، جو لیڈر ہے وہ بچ جاتا ہے، لیکن یہ دونوں انقلاب ایسے ہیں کہ اپنے اوپر ظلم سہا ہے، اپنے اوپر زیادتی کو برداشت کیا، اور کربلا میں اپنے سارے اوان و انصار کو، آل اولاد کو قربان کر دیا، دوسرے کو قربان نہیں ہونے دیا، خود کو قربان کر کے حقوق انسانیت کا پرچم بلند کیا ہے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک تو ہم اس طرح چھپاتے ہیں، اور دوسرا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ داستانیں مت بتاؤ، یہ داستانیں بعد میں گھڑی گئیں، یہ اس طرح ہوا۔ بھائی آپ البدایہ والنہایہ پڑھ لیجئے، آپ تبری پڑھ لیجئے، اپنے خلدون پڑھ لیجئے، تمام کتب تواریخ اور احادیث پڑھ لیجئے۔ ارے ساری چیزوں کو بیان کرنا، داستان اور قصائص کو بیان کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ واقعہ تو ایک ہی ہے، بالکل روایات مختلف لوگوں نے کی ہیں، اللہ کی سنت ہے۔ ہم یہ چھپاتے کسی طریقے سے یزید کے مظالم چھپ جائے تو ہم پھر یزید کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یزید کی ساری زیادتیوں کو نئی نوجوان نسل کو بتانا ضروری ہے۔ وہاں پر باقاعدہ چادریں چھینی گئی، وہاں پر امام حسین کے باقاعدہ لباس کو تار تار کر کے تقسیم کیا گیا، آپ کی دستار کو اتارا گیا، آپ کے بازوؤں کو، آپ کی آستینوں کو اتارا گیا، آپ کی انگوٹھی کو اتارا گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جرم نہیں تھے، وہ بھی تو بتا دیں ڈاکٹر صاحب تاکہ یہ بھی پتہ چلے واقعہ حرہ میں کیا ہوا تھا، یہ بھی تو بتائیں، ایک جرم ہے اس کا۔ واقعہ حرہ بہت سارے ڈاکٹر صاحب واقعہ حرہ میں دیکھیں، میں ایک شخص کو بتا رہا تھا، امام حسین کی داستان سنائی، کوئی اثر نہیں آیا۔ میں نے کہا تم کعبہ کو مانتے ہو؟ کہا۔ میں نے کہا کعبہ کو گرانے والے کو کیا کہتے ہو؟ کہا کافر۔ تو میں نے کہا یزید کو مانو پھر کافر، اس لیے کہ یزید نے کعبہ کو گرایا، عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا، عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا، اور اس کے بعد سے پہلے جا کر مدینہ منورہ میں باقاعدہ 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ عورتوں کی عصمت دری کی، رسول اللہ کی حدیث ہے جس نے مدینے والوں کو اذیت دی اللہ اسے اس طرح جہنم میں پگھلا دے گا جس طرح پانی کے اندر نمک پگھل جاتا ہے۔ اور اس صحابی کو مارا، یعنی ان صحابی کے بیٹے کو مارا، وہ خود بھی صحابی تھے، کہ جنہوں نے بتایا ہے کہ ممبر سے گھر کے درمیان جو ریاض الجنہ ہے نماز پڑھنے کے لیے بھاگتے اور مار دیا عبداللہ ابن زبیر کو، اور عبداللہ ابن زبیر کو بتایا حضرت عائشہ نے، کیونکہ حضرت عائشہ نے ان کو پالا تھا، انہوں نے بتایا تھا۔ بالکل ایسا ہی۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے تھے، ان سے پوچھا تم کون؟ کہا میں رسول اللہ کا صحابی ابی سعید۔ ان کو باقاعدہ تھپڑ مارے گئے، تماچے مارے گئے، تھپڑ مارے تھے، 700 حفاظ صحابہ کو قتل کیا گیا۔ مروی ابو سعید خدری سے، جی ہاں بالکل، کتنی احادیث، کتنی احادیث، ان تابعین اور حفاظ صحابہ کی کثیر تعداد کو شہید کیا گیا وہاں پر۔ تو یزید کے مظالم کیا کم ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یزید کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آج اگر کوئی میری ماں، بہن، بیٹی کو اگر پابہ زنجیر کر کے اور کسی کھلے میدان میں عدالت میں لے جائے یا کچہری میں لے جائے تو میرے لیے کتنا مرنے کا مقام ہوگا کہ میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو اس طرح لے جائے، اور نبی کی بیٹیوں کو اس شخص کے اندر پابہ زنجیر کر کے اپنے دربار، خود ساختہ دربار کے اندر کھڑا کر کے ان سے سوالات کر رہا ہے، تضحیق کر رہا ہے۔ جب یہ سوال اٹھتا ہے تو پھر یہ سوال بھی تو اٹھائیں کہ جو غار شیب ابی طالب میں جو 3 برس گزرے تو وہ سارے صحابہ کہاں چلے گئے تھے؟ نہیں، وہ بھی وہیں تھے، وہ بھی وہیں تھے، اتنا مجبور کر دیے گئے تھے، یعنی معاہدہ 2 قبائل کے درمیان، بنو امیہ اور بنی ہاشم۔ اب اس لیے ان کو حضرت عمر کہاں آتے، حضرت بکر کیسے آتے؟ ان کو وہاں گھاٹی تک جانے سے روک دیا تھا، نہیں جا سکتے تھے۔ یہی حالات یہاں پر تھے، کوفے میں کئی صحابہ کو نظر بند کر دیا تھا، اتنے زیادہ نکل نہیں سکتے تھے۔ بے شک ایسا ہی تھا، بہت صحیح بات، میں آپ سے بتاؤں ڈاکٹر صاحب، اچھا پھر ڈاکٹر صاحب اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ
کہ امام حسین کب جنگ کرنے کے لیے آئے تھے؟ نہیں. کیا امام حسین جب مکہ سے نکلے تو آپ نے یہ بتایا کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں؟ آپ نے کوئی لشکر تیار؟ بھائی عبداللہ ابن زبیر دو محرم کہا تھا یہاں ہماری قبریں بنیں گی، یہاں ہمیں قتل کیا جائے گا، یہ کہا تھا. یہ تھوڑی کہا یہاں جنگ کرنے کے لیے جنگ کرنے کبھی نہیں کہا. بھائی عبداللہ ابن زبیر لشکر کا اعلان کرتے، لوگ نوجوان آ کر شامل ہو جاتے. امام حسین آل رسول اگر اعلان کرتے تو گاؤں دیہاتوں سے لشکر کے لشکر امٹ آتے. ایسا لشکر بنتا، ایسا لشکر بنتا. امام علی مقام تو جنگ کرنے آئے نہیں، اور امام علی مقام تو بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، بیعت سے انکار تھا. بیعت سے انکار تھا. جاؤ آپ بتائیں جنگ کرنے آتے تو کیا صحابہ کرام ساتھ نہ آتے؟ اور جنگ کرنے آتے تو کیا حسین جنگ ہار جاتا؟ جنگ ہار جاتا. جنگ ہار جاتا. جنگ تھی نہیں، جبھی تو جنگ تھی نہیں. حق اور باطل کی تمیز تھی. تمیز تھی بالکل. فرق تھا. فاروق تھا وہاں پر، فاروق تھا وہاں پر. فرق تھا، فاروق تھا وہاں پر. یہ کہتے صحابہ نہیں تھے، فاروق تھا وہاں پر. میں تو فاروق نہیں پر تھا. اور ڈاکٹر صاحب یہ فدیناہ بذبح عظیم کی تکمیل تھی دراصل. اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی ہونے کی مثالیں رقم کرنا تھی. لہٰذا وہاں سے جب چلے ہیں، مجھے ایک بتائیں کوئی ایسی ضعیف روایت بھی تاریخ کی روایت پہ رتب و یابس ہوتا ہے، لیکن میں چلے تاریخ کی بات بھی کر لیتا ہوں. کوئی ایسی چھوٹی موٹی کوئی ایسی ضعیف بات بھی ہے جس میں امام علی مقام نے کہا ہو کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں؟ اور کوئی ایسی ضعیف بات بھی ہے کہ امام علی مقام نے کہا ہو کربلا میں صحابہ نے میرے ساتھ نہیں دیا؟ کوئی کہا ایسی بات نہیں، بالکل نہیں. کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے ایسی. آپ یہ دیکھیں جب مدینہ منورہ میں ولید بن عقبہ جب مدینہ گورنر مدینہ تھے، ان سے جب یزید نے کہا بیعت لو، عبداللہ ابن زبیر کھڑے، ابن عمر ہے، انہوں نے کہا کہ اے امام حسین، لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اپنا انتقال کر گئے اور یزید نے اعلان کر دیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت، آپ سے بیعت لینا چاہیں گے. آپ ایسا کیجئے، آپ بھی جائیے، ہم بھی مدینہ چھوڑ دیں. اور یہ مروان اس پوری کوشش میں کہ کسی طرح مروان کا تھا کوشش، مروان ولید بن عقبہ کو، اور یہ مروان بن حکم وہی تھا جس کو رسول اللہ نے باہر نکال دیا تھا. اور حضور نے فرمایا تھا کہ بنو امیہ کی ایک شاخ کے ساتھ یزید شخص ہوگا جو کرے گا. تو میں یہ کہتا ہوں صحابہ کرام کا اگر اعلان ہوتا، بھائی صحابہ روکتے رہے اس لیے کہ وہ وہاں پر مہمان بن کر جا رہے ہیں. معلوم تھا کہ یہ ہونے کیا والا ہے یہاں پر. اچھا صحابہ تھے کتنے اس زمانے میں؟ صحابہ تھے کتنے ادھر؟ عبداللہ ابن زبیر تھے. اور پھر دیکھیں امام حسین کو تو ویسے ہی استقامت اور عظیمت کی راہ اختیار کر دی تھی، ان کی شہادت طے تھی. اب وہ بظاہر تو مہمان بن کے جا رہے تھے. بھائی آپ یہ بتائیے، بھائیوں میں محمد حنفیہ ساتھ نہیں گئے. محمد حنفیہ مدینے میں رہ گئے، وہ ساتھ نہیں گئے. جن کو لے کے جانا تھا انہیں وہ لے کے گئے. امام حسین کا ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق. ایک بات اور بھی عرض کروں کہ کہتے ہیں نا کہ صحابی کون تھے، ذرا خانوادے کی طرف دیکھو، سارے صحابی تو تھے. اور صحابی تھے یار، کیا بات کر رہے ہیں؟ سارے صحابی تھے، وہ سارے صحابی تھے. اور کیا صحابی کون ہے؟ اور وہ دیکھیں البتہ یہ انہوں نے تشویش کا اظہار ضرور کیا کہ کوفہ میں جا رہے ہیں، الکوفی لا یوفی، وہ کہیں نہ کہیں آپ سے دغا کر سکتے، یہ شائبہ ضرور تھا ان کو، لیکن یہ ہرگز ان کو اس گمان میں نہیں تھا کہ امام علی مقام کو غریب الوطنی میں اس طرح شہید کر دیا جائے. نقیل نے شہادت کے وقت 3 درخواستیں جو کی تھی، ایک بھی بات عمر بن سعد نے نہیں پہنچائی. انہوں نے کہا تھا میرے بھائی کو شہادت کی اطلاع دے دیں، انہیں کہہ دیا اب یہاں آئے اور میرا قرضہ، میرے اوپر سے قرضہ اتار دیں اور میری لاش کو پامال نہ کریں. یہ 3 کام، تینوں کام اس نے کیے عمر بن سعد نے. اب اگر دیکھیں تو عمر بن سعد تو سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے. اگر سعد بن ابی وقاص زندہ ہوتے عمر سعد کو مار دیتے، بالکل نہیں چھوڑتے کیونکہ سعد بن ابی وقاص وہ تھے جو امام حسین کو گود میں اٹھایا کرتے تھے. سعد بن ابی وقاص تو وہ تھے جن کو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے سعد تجھ پہ میرے ماں باپ کو عہد میں کہا. تو ایک طرف یہ تاثر دیا جاتا ہے یزید کو بچانے کا، اور دوسری طرف صحابہ پر تبرہ پڑھا جاتا ہے کہ وہ ساتھ نہیں آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین کے ساتھ بھائی حبیب بن امام حسین صحابی تھے اور صحابی نے یزید کے خلاف جنگ لڑی ہے. صحابہ کی پوری جماعت سمجھ لو ان کے پیچھے، کسی کو صحابی امام حسین. اور حبیب بن مظاہر 80 سال کے، وہ بھی صحابی تھے، وہ صحابی تھے 80 سال کے بوڑھے. اور وہ کیا خطبہ دے رہے اپنے لوگوں کو جمع کر کے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے 2 خطبے دیکھے. ایک میں علی اکبر خطبہ دے رہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک میں علی اکبر خطبہ دے، ایک میں حبیب بن مظاہر 80 سال کی عمر میں خطبہ دے رہے. حبیب بن مظاہر بول رہے ہیں کہ لوگوں تم
حسین کے آوان انصار رسول اللہ کے صحابہ ہو تابعین ہو، خبردار جب تک ہماری رگوں میں آخری خون کا قطرہ ہے ہم اہل بیت پر نہ کوئی تلوار چلنے دیں گے نہ تیر چلنے دیں گے، اپنی جانیں قربان کریں گے۔ سب ان کو لبیک کہہ رہے۔ دوسری طرف بیوی زینب جب دوسرے خیمے میں آئی تو آپ نے دیکھا حضرت علی اکبر خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اہل بیت اطہار، یہ رسول اللہ کے اصحاب ہیں، بڑے مقدس ہیں، جب تک ہماری رگوں میں خون کا قطرہ باقی ہے اصحاب رسول پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ ان کی محبت تھی آپس میں۔ اور یزید تو شکر ادا کرتا اس وقت کہ حضرت عمر فاروق شہید ہو چکے تھے۔ اگر فاروق زندہ ہوتے تو حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں، یہ میں آپ تاریخ بتایا اس میں، آپ جا پڑھ لے جا کسی پڑھنی، حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں شام کا گورنر لگایا تھا حضرت امیر معاویہ کو، اور جب ان کو پتہ چلا تھا کہ یہ عربی گھوڑا استعمال کرتے ہیں اور ریشم کے کپڑے پہنتے ہیں تو وہاں گئے تھے اور دربار میں جا کے کوڑے لگائے تھے۔ جب وہ والد کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو یزید کو تو پوچھے مت کیا کرتے اس کے ساتھ۔ اچھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، ثانی عمر نے کیا کیا؟ ہاں جی، انہوں نے عمر بن عبدالعزیز نے سب و شتم کی رسم ختم کرائی۔ ہاں بالکل، ورنہ تو ممبروں سے یہ حضرت علی کو تبرک کیے جاتے تھے، ختم کرائی یہ رسم۔ کس نے کری؟ عمر بن عبدالعزیز۔ بالکل۔ اور میں آپ سے ڈاکٹر صاحب، ایک شخص نے کہا کہ یزید امیر المومنین، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پتا چلا لگاؤ اس خبیث کو 100 درے لگاؤ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے عمر اول ہو یا عمر دوم ہو، شراب نوشی سے بڑھ کر کے سزائے کسی کو امیر المومنین، اس کو امیر المومنین کہنا، بالکل، تو وہ 100 درے شراب سے بھی آگے چلی گئی بات، 100 درے بنا دیے، 80 کی وجہ 100۔ 295C میں اضافہ ہو جانا چاہیے، 295C کے ساتھ ڈی بھی لگانا چاہیے۔ ہاں بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ کو پڑھا دیا۔ آج بڑھا دیا۔ ایک وقفے لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ابھی ہماری گفتگو جاری ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ صحابی یزید کے خلاف تھا، صحابہ کی جماعت پوری صحابی کے پیچھے تھی، صحابہ کی قیادت اس وقت حضرت امام حسین کر رہے تھے کربلا کی میدان میں۔ مصطفیٰ کی فاطمہ کے لال حسین، فاطمہ کے لال، فاطمہ کے لال حسین۔ خوش آمدید ناظرین محترم۔ ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں ایک بات میرے ذہن میں اور آئی کہ کربلا در حقیقت ایک پیمانہ بھی تھی صحابہ کے بیٹوں کا، صحابہ کی اولاد کا، کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں ان کی اولاد کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ تو ہمیں نظر آتے ہیں حضرت علی کے صاحبزادے حضرت امام حسین جنگ میں حصہ لیتے ہوئے، اور ہمیں نظر آتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا امر سعد یزید کی طرف۔ تو یہ ایک پیمانہ بھی سیٹ ہوا تھا کہ ضروری نہیں ہے جیسا باپ ہو ویسا بیٹا ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ باپ بیٹے ایک جیسے نہ ہو، باپ بیٹے بھی ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ علی کا بیٹا علی جیسا ہو سکتا ہے، علی کا بیٹا علی جیسا ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا سعد بن ابی وقاص جیسا ہو، ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ سعد بن ابی وقاص کہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے، کفار میں ہلچل ہے ایک شور ہے ماتم کا، ایران میں علم آیا فاروق معظم کا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص وہ علم لے کر گئے تھے جو جنگ قادسیہ کی، جس میں آپ کو سپہ سالار بنایا گیا تھا، اور وہ رستم و سہراب کو شکست دی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کوئی معمولی صحابی تھے، سبحان اللہ، کیا بات۔ ان کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اب بیٹا غلط نکل آیا، اس میں باپ کا کیا قصور؟ بیٹا ہی عجیب و غریب آدمی رے کی حکومت کے چکر میں اس نے اتنے جھوٹ بولے ہیں۔ پوری کربلا یکم محرم 2 محرم الحرام سے لے کر 9 محرم تک امر سعد کی جھوٹ سے بھری ہوئی، جتنا جھوٹ کربلا کے اندر امر سعد نے بولا ہے کسی نے نہیں بولا۔ اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا، وہ مطلب یہ سمجھ لیں کہ بے اختیار وزیر تھا ایک طریقے سے، آپ باتیں کرتے تھے اور چلے جاتا تھا۔ اور حضرت امام حسین تو اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی اوقات نہیں تھی ان سے بات کرنے کی۔ امام حسین یہ سمجھ لیجیے کہ وہ آتا تھا، چونکہ گھرانے رسول تھا، یہ لوگ کسی کو واپس نہیں کرتے تھے، آپ بھی چلو بیٹھو تم کیا کرنے آئے ہو بتاؤ۔ اب وہ سن رہے ہوتے تھے تو لکھنے والوں نے لکھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، امام حسین کریں گے مذاکرات امر صاحب سے؟ مطلب کوئی عقل کسی کے کوئی ہوش ٹھکانے میں؟ امام حسین تو بات کر لیتے تھے، آتا تھا وہ، اچھا میں یہ تجویز لایا ہوں، میں تجویز لایا ہوں، میں تجویز لایا ہوں۔ اسے رائے کی حکومت چاہیے تھی،
اور جب اس کو رائے کی حکومت نہیں ملی اور مختار ثقفی نے اس کو قتل کیا تو مختار ثقفی نے یہ کہا تھا مل گئی لے لی تو نے امام کی جان لے لی لیکن رائے کی حکومت نہیں لی تو نے. تو یہ واقعات سامنے رکھتے ہوئے سوال جواب کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بہت زبردست آپ کو جواب دیا اور طریقہ کار یہی ہونا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے اور نبی کریم کے تربیت یافتہ افراد حق پہ رہتے ہیں, باطل کا ساتھ نہیں دیتے. لہٰذا اگر وہ ادھر ادھر ہوئے ہیں اور کسی نہ کسی وجہ سے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے, تو یزید کے ساتھ بھی نہیں کھڑے تھے. یزید کا ساتھ نہیں دیا تھا, کسی صحابی نے نہیں دیا تھا, کسی صحابی نے دیا تھا, کیونکہ صحابہ کرام نے اپنا نمائندہ حضرت امام حسین کو بنا دیا تھا. وہ نمائندے کی حیثیت سے کربلا میں موجود تھے. امام حسین صحابی ہے, پہلے صحابی کا رتبہ بڑا ہوتا ہے, صحابی ہیں اور ظاہر ہے کہ پہلے نواسے تو ہیں لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں درجے میں صحابی, تو صحابی کا رتبہ بڑا ہوتا ہے, امام کا بعد میں آتا ہے. صحابی ہے, صحابی افضل ہوتا ہے. حضرت علی پہلے صحابی پھر امام ہے. صحابی بہت بڑی چیز ہوتا ہے بھائی, صحابی کوئی معمولی چیز ہوتا ہے. تو صحابہ کی قیادت کر رہے تھے امام علی مقام سیدنا حسین, اور ان کے ساتھ مسلم اوزجہ بھی تھے, حبیب بن مظاہر بھی تھے, یہ سارے صحابہ تھے. اور جو اس موقع پر نہیں تھے, میں آپ کو اسی بتاؤں, اگر دور فاروقی ہوتا یا اگر دور صدیقی ہوتا تو پھر لشکر ہی صحابہ کی ترتیب دیے جاتے. دور عثمانی میں تو شورش بپا ہو گئی, حضرت عثمان کو تو شہید کر دیا. اس کے بعد حضرت علی کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت علی وہ فصاحت و بلاغت کے سمجھ لیجیے ایک سوتا, ایک مینارہ, ان کا آخری خطبہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے تھے. پتا آپ کو کوفے میں کیا کیا تھا؟ 4 لوگوں نے آخری خطبہ سنا ہے, اور آپ نے فرمایا میں تم کو اس حالت میں چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح رسول اللہ امت کو چھوڑ گئے تھے. وہ تو حضرت ابوبکر نے آ کے سنبھال لیا, ورنہ کیا جنگ یمامہ ہو سکتی تھی؟ پہلے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنگ یمامہ نہیں ہو رہی تھی. حضرت ابوبکر نے سٹینڈ لے لیا تھا, ہوگی, ہو کے رہی. سب سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے اس جنگ میں. کسی جنگ میں کوئی صحابی اتنا شہید نہیں ہوئے جتنے 2000 کے قریب صحابہ شہید ہوئے جنگ یمامہ میں, اس لیے کہ ختم نبوت کی جنگ تھی, وہ ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ تھی. اس لیے حضرت ابوبکر نے وہ جنگ لڑی, اور حضرت ابوبکر نے یہ جنگ بھی لڑی اور منکرین زکات کے خلاف بھی اعلان جہاد کیا. کل دور تھا 2.5 سال کا حضرت ابوبکر کا, اور ان کو پھر زہر دے دیا گیا. حنفیہ قبیلے کی عورت نے زہر دیا ان کو. میرے نزدیک 4 خلفائے راشدین شہید ہیں, اللہ اکبر, اور 4 عین سے عبداللہ, عمر, عثمان, علی, تو 4 شہید ہیں. تو آپ پہلے صحابہ کی تاریخ پڑھیں. اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, اگر حضرت عمر کی عدالت میں یزید کے جرائم پیش کیے جاتے تو حضرت عمر سنتے نہیں, تلوار سے فیصلہ کرتے. اللہ اکبر, سبحان اگر یہ اللہ, سارے جرائم سبحان کیا بات کہی ہے. اگر حضرت عمر کو پتہ چل جاتا کہ اس گردن کو کاٹا گیا ہے جس میں رسول اللہ نے بوسہ لیا تھا, تو یزید کے گھر میں گھس کے مارتے اس کو. سبحان, بے شک, اس گردن کو کیسے بے اڑایا؟ شک, بے شک, تم نے کیسے اس گردن کو کاٹا, مطلب کیسے اس کو تم نے بریدہ کیا, اس گردن کو جس پہ میں نے خود دیکھا ہے رسول اللہ کے یہاں لب رکھتے تھے, میرے نبی کے لب. حضرت عمر کی کیا حالت ہوتی, وہ تو سیکنڈ اوپینین برداشت نہیں کر سکے تھے. سیکنڈ اوپینین آپ نے بتایا بالکل. سیکنڈ اوپینین ایک یہودی کے فیصلے کے معاملے میں سیکنڈ اوپینین لینے گیا تھا وہ حضرت عمر کے پاس. ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کل, انہوں نے کہا جی اچھا آ جاؤ, بیٹھو, تشریف رکھو. ہاں کیا کہا جی؟ وہ رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو وہ مسلمان کے حق میں, وہ یہودی کے حق میں کر دیا, میرے حق میں نہیں کیا. اچھا رسول اللہ نے کیا, اچھا بیٹھو, میں آتا ہوں. اندر گئے, تلوار لے گھر دوڑا دی. جو رسول کا فیصلہ نہیں مانتا عمر اس کو نہیں مانتا. حالانکہ سپریم کورٹ موجود تھی, سپریم کورٹ موجود تھی, بڑی عدالت موجود تھی, لیکن کر دیا. تو یہ سوچو کہ بس یہ یزید 6 مہینے جی گیا. اگر حضرت عمر کا دور ہوتا 6 مہینے 6 گھنٹے نہیں جیتا, 6 سیکنڈ نہیں جیتا, 6 سیکنڈ نہیں جیتا, کیونکہ آل رسول کے نزدیک جو عزت حضرت عمر کے نزدیک تھی. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا ہے کہ غلام زادہ لکھوا کے رہنے سے, اپنے بیٹے کو کہا ہے کہ ان سے لکھوا کے لا, اپنی خبر میں رکھ لینا کہ تو غلام زادہ ہے, یہ ضرور لکھوا کے لانا. جو اپنے بچے کو تلقین کر رہے ہو کہ حسین کے غلام بنو, وہ حسین کو شہید کرنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بے شک, کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, کیا بات یہ ہے. بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب, یہ باتیں کرنا بہت ضروری ہے. اس سے امت کا جو تفرقہ ہے وہ ختم ہوا. نوجوان نسل کو تو بتایا ہی نہیں گیا کہ ہوا کیا ہے. میں گارنٹی سے بولتا ہوں, 2 شہزادوں کی جگہ, وہ بھائی وہ شہزادہ کہا تھا, شہزادہ پوچھنا ہو جناب عمر سے پوچھیں,
بھائی جب جرد کے سارے غنائم آتے ہیں، شہزادی آتی ہے، عبد الرحمن بن ابو بکر ہو سکتے ہیں، یزید کہاں سے شہزادہ ہو گیا؟ اب عمر نے کہا کہ میں یہ جو شہزادی حسن بانو جی حسن بانو شہزادی ان کا نکاح اس سے کروں گا جو شہزادہ ہوگا. سب یہ سمجھ رہے تھے کہ غالباً ابن عمر ہوں گے، کوئی اور ہوگا، ان کا بیٹا تو وہی ہے، ظاہر خلیفہ وہی تھے. آپ نے جب باری آئی تو آپ نے بلایا حسین کو بلاؤ، شہزادی شہزادے کے حوالے کی جائے گی. یہ ہو سکتا شہزادی شہزادے کے. ہاں جب ابن عمر شہزادہ نہیں ہو سکتا تو بجد الکلبیہ کا ملعون بیٹا یزید وہ کیسے شہزادہ ہو سکتا ہے؟ ارے غلام زادہ کبھی شہزادہ. زید بن ارقم نے کیا کہا تھا دربار سے جب ابن زیاد کے نکلے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اپنے بہترین لوگوں کو مارتے ہیں اور غلاموں کو غلام بناتے ہیں اور برے لوگوں کو غلام بناتے ہیں. آج کے بعد امت مسلمہ جو غلام ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں تو غلام زادے تھے، شہزادے تو یہ تھے. نے کل کیا کہا تھا؟ کیا تھا؟ سبحان اللہ. ہمارے آزاد کردہ کیا؟ ہمارے آزاد کردہ غلام. جملہ دیکھیے اور کس کے سامنے کہا؟ یزید کو کہا براہ راست. بالکل. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم اپنے اوقات فتح مکہ پہ سرکار نے آزاد کیا، اور فتح مکہ پہ سرکار نے آزاد کیا، آباء و اجداد کو آزاد کیا، سینے لگایا، کلمہ پڑھایا، کفر سے آزاد کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور میں یہ بھی غلط فہمی دور کر دوں، کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان کوئی خدا نہ خاصہ رنجش تھی. میں ڈاکٹر صاحب آپ نے پڑھا ہے، آپ ہم سے زیادہ تاریخ اہل بیت جانتے ہیں. میں بھی ذکر کر رہا تھا آپ کی غیابت میں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلکہ ناظرین کو آپ کے توسط سے بتاؤں کہ آپ سے کس نے کہا کہ وہاں پر صرف حسین تھے؟ وہاں کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں ابو بکر بھی شہید ہوئے ہیں، عمر بھی شہید ہوئے ہیں، عثمان بھی شہید ہوئے ہیں. 3 نام تھے، تینوں اپنے نام کی حیثیت سے وہاں موجود تھے. اگر ظاہری حالت میں نہیں تھے تو نام کی حیثیت سے. اور اگر علی کو اگر خدا نہ خواستہ عمر، عثمان اور صدیق اکبر سے کوئی عداوت ہوتی تو اپنے بچوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھے جاتے نہیں، جن سے دشمن ہو. اور یہ بھی نہ کہتے وہ کبھی کہ ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم ہو. بالکل صحیح بات ہے. یہ تو تاریخ میں بتا دیا. ابو بکر بن علی 3 حکومتیں میں نے چلائی ہیں، حضرت علی نے کہا ہے چاروں چلائی ہیں میں نے ایک طریقے سے. ایک تو میری تھی، باقی 3 بھی میں ہی چلا رہا تھا. اور عمر نے کہا کہ عمر ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. اور میں آپ کو بتاؤں حضرت علی کا ذکر ہو رہا ہے، ایک منظر یہ بھی لکھا گیا حدیث میں کہ حضرت صدیق اکبر اور ایک طرف حضرت عمر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بیچ میں حضرت علی تھے. تو آپ نے کہا کہ علی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف انا کی شکل، حضرت علی کا قد نسبتاً درمیانہ تھا. آپ نے کہا کہ انا الف نون الف، کہ انا کے درمیان نون تم ہو. تو حضرت علی نے فرمایا کہ الف اگر نون نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا، نون نہ ہوتا تو تم انا نہیں لا رہ جاتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ ان کی آپس کی محبتیں تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن کھیل رہے، آپ ان کو جا کر گود میں لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ علی یہ تجھ سے نہیں ملتا، یہ میرے آقا محمد عربی سے ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپس کی وہ جب تھے ممبر میں بیٹھتے تھے حضرت عمر تو کہتے انسانوں میں سب سے افضل علی ہے. وہ جب ممبر میں بیٹھتے تو کہتے سب سے افضل ابو بکر. یعنی ان کی آپس کی محبتیں دیکھیں، جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ بیٹھتے تو ان کی تعریف. آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ کاظم اور حضرت اپنا ایران میں تشریف فرمائے علی رضا، ان کی جو صاحبزادہ ایک بیٹی تھی، ان کا نام کیا تھا؟ عائشہ. جی عائشہ. انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نام عائشہ رکھے. تو یہ تاثر کہ ان میں آپس میں عداوت تھی، میں سمجھتا ہوں 10 محرم کے دن ان عداوتوں کو ختم کر دے. کسی نے جنگ جمل کے دوران یہ جملہ کہا تھا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ تو جنگ ہار گئی ہیں، تو اب تو کون ہم میں سے کوئی ان کو لانڈی بنائے، تو تلوار نکالی تھی حضرت علی نے کہ کون ہے جو ذوالفقار کے سامنے رسول کی زوجہ کو اپنی لانڈی بنانے کی. یہ حضرت علی کے جملے تاریخی جملے. اور کہا کہ حسن حسین حسنین عزت کے ساتھ میری ماں کو چھوڑ کے مدینہ. لوگ پتہ ہی نہیں ہے. صاحب یہ بات میں نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے ایک بات کہی ابھی اور جو ڈاکٹر صاحب نے بھی جو گفتگو کی، 1-2 باتیں جو ذہن میں بار بار آ رہی ہیں. اصل میں ملت اسلامیہ میں تفرقہ وہ لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو یزید نے ڈالا ہے. جی عرض کرتا ہوں میں، اس لیے یزید پہ لعنت بھیج کر آج تفرقوں کو ختم کر کے اٹھے. میں وہی عرض کرتا ہوں کہ اگر واقعی دل پر ہم ہاتھ رکھ کر، چونکہ اب تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ شہید حیات ہے اور وہ ہماری نیتوں پر گواہ ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، کہ صرف ٹیلی ویژن کے لیے بات کر رہے ہیں یا دل سے بات کر رہے ہیں. سچ بات تو یہ ہے
کہ جس خانوادے کی ساری محبتیں اس طرح ہوں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے تو کبھی آپ اپنا قدم آگے نہ بڑھاتے. بے شک تاریخی حقائق ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ حسین چلیں اور میں ان سے آگے جاؤں. تاریخی حقیقت ہے. جس گھرانے سے محبت ہوتی ہے اسی کے اولاد سے محبت کی جاتی ہے نا. حضرت ابوبکر ہم تو صدیق پیر کا جو بیٹا ہوتا ہے اپنے پیر کا بیٹا اس کو پیر سمجھتے ہے. ہیں. ہم اعتراض کرتے ہیں میرے پیر صاحب کا صاحبزادہ اس کو بھی اسی طرح احترام دیتے ہیں. حضرت- اور وہ تو سید الانبیاء تھے, تمام نبیوں کے پیر تھے. تو بکر جواب کیا دے رہے ہیں؟ حضرت- سواری کتنی اچھی ہے, سواری کتنی واہ اچھی ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے باتیں کیسی ہو رہی ہیں, حضرت- باتیں کیسی ہو رہی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے دونوں ہاتھ یوں لیے اپنے ہاتھ میں, تاریخی حقائق کو پڑھیں, اور اس طرح سے چوما اور اس طرح سے چوما, اور یہ کہا کہ میں نے حضور کو اس طرح کرتے دیکھا ہے. اصل میں ٹھیک ڈاکٹر ہے. صاحب جب ہم یہ اب باتیں آپ- نہیں کرتے نا, آپ نے جو کر رہے ہیں, اگر ہم یہ باتیں نہیں کریں گے نا, یہ ضروری ہے کرنا جو آپ فرما رہے یہ ہیں. میں- اس لیے کرنا ضروری ہے کہ اگر ہم یہ باتیں نہیں کریں گے تو موقع ملتا ہے ان لوگوں کو جو دو فرقوں کی جگہ 40 لانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں دو فرقے ہیں, یزیدی حسینی. بس 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 دو فرقے. یہی ہے. یا تو یزیدی ہے کوئی یا اور حسینی. اور اس اور کے بعد حسینی پھر ہے جو لوگ اس میں ابو بکر بھی, عمر بھی ہے, عثمان بھی ہے, علی بھی ہے, سارے صحابہ ہیں. اور سبحان اللہ. سب حسینی ہے. سب کچھ ہے. سب اور حسینی پھر- ہے. آپ کو اور پتہ پھر ہے ایک کہ بات جب ہے, حضرت علی حسینی استعارہ ہے, حسینی استعارہ ہے, باطل کے سامنے واہ 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 استعارہ ہے واہ. حسینی. بس اصل میں بات یہ ہے کہ آج ہم کربلا کے پیغام کو عام کر رہے ہیں, امام علی مقام کی محبت کو عام کر رہے ہیں. اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا بنیادی تقاضا یہ نہیں کہ ہم اپنے دائروں میں رہ کر اپنے آپ کو محدود کر لیں, ہم اپنے سارے دائروں کو توڑیں, اور امام علی مقام کا وہ پیغام جو محبتوں کا پیغام تھا, جو ہمیں کربلا میں نظر آ رہا ہے, جو نام نظر آ رہے ہیں, اور ہمیں میدان کربلا سے نکل کر ہمیں مدینہ منورہ میں نظر آ رہے ہیں کہ جہاں حضور کے صحابہ خانوادہ اہل بیت ایک کے خطبہ بھی صحابہ کے سامنے- خلاف نہیں, ایک خطبے میں بھی صحابہ کا ذکر نہیں, ایک خطبے میں بھی صحابہ کی بات نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صحابی ہوں نا, کھڑا ہوں میں پوری صحابہ کی جماعت کی اس وقت قیادت کر رہا واہ ہوں, واہ 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 واہ. قیادت کر رہا ہوں. بے شک. اور پھر اس کے اس لیے بعد- کہ روئے اس کے زمین بعد پر کوئی- اس وقت امام حسین سے بڑھ کر افضل کو افضل چھائی چھائی نہیں. نہیں. لہذا صحابہ کے بھی سردار تھے, اہل بیت کے بھی بالکل سردار تھے. اور یزید کو سب سے بڑا جو مشورہ کسی نے اس وقت دیا جو شیطانی مشورہ تھا, سر جان نے دیا تھا, اور سر وہاں جان. وہ دیا اور کہا کہ تم کچھ نہ کرو, ساری ملت اسلامیہ کو چھوڑ دو, صرف حسین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لو بیعت کے ذریعے. اور جب یہ پیغام وہاں تک پہنچا تو امام علی مقام نے سنا نہیں, لیکن یہ فیضان نظر تھا, یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. امام علی مقام نے فرمایا کہ واللہ یہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ اسے بیعت چاہیے, یہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی اور شریعت کی اس پر تشریحات کل انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اسی بات پہ کہ ہاتھ دے دیتے ایک پلیت کے ہاتھ میں, انہوں نے کہا سر لے جاؤ, ہاتھ ہی دیتا ہوں, سر لے جاؤ. یہ آپ نے فرمایا یہ ہوا. کہ سر لے جاؤ, اور یہ ہاتھ ہوا. ہی دوں گا. ہاتھ دے دیا تو جیت جائے گا, ہاں جی جائے گا. کیونکہ تو پلیت میں افضل. پلیت کے ہاتھ میں افضل کا ہاتھ اگر چلا جائے تو سارے کام اس کے جائز ہو جاتے ہیں. سر دے دیا سر دے مگر دیا. نہ دیا دے ہاتھ دیا, غیر اور کو. وہ بھی کٹا ہوا دیا, کٹا ہوا دیا. جھکا ہوا نہیں دیا, سر دے دیا. جھکا ہوا نہیں دیا. ہاں. وہ سر پورے راستے بلند رہا ہے, پورے راستے جھکا بنے ہوا ہے. 17 دن بعد حلب پہنچا ہے اور حلب میں جا رکھا ہے, وہ جگہ سرخ ہو گئی, خون بہنے لگا. اور یہ وہ- جیسے ابھی- وہ- ابھی- وہ- ابھی- وہ- ابھی- کہنا ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا, جفا کے بعد بھی کوئی حاصل جفا نہ ملا. شکست تو یزید کو ملا ہے سر حسین, لیکن شکست تو یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. نہ ملا. واہ واہ واہ. جھکا ہوا نہیں ملا. میں یہ عرض کر رہا تھا, پھر- میں اس لیے رک رہا تھا کہ ذکر حسین ہے, علامہ صاحب بھی صرف اتنی بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جان بوجھ کر جو یزیدی لوگ ہیں وہ مسلمانوں میں تفرقات پیدا کر رہے ہیں. بے شک. آج کربلا کا پیغام صرف ایک ہے, صرف اگر ہم کربلا کی یاد مناتے ہیں اور امام علی مقام سے محبت کرتے ہیں تو ہم محبت کا تقاضا پورا نہیں کر رہے. امام علی مقام کا ایک ہی پیغام ہے کہ میری قرآن کی حرمت کو رکھو, میرے نانا کی محبت کو رکھو, اور تقاضا محبت اور تقاضا اہل بیت یہ ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی یزیدی کھڑا ہو تو اس کے منہ پر کھڑا ہو کر جناب سلام اللہ, حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے وہ جملے دوبارہ بار بار کہو اور نسل در نسل پہنچاؤ کہ تم باطل تھے, باطل ہو, اور تم آزاد کردہ باطل غلام, رہو گے, اور تم آزاد اور کردہ تم غلام. آزاد کردہ غلام تھے ہاں. اور آزاد کردہ غلام رہو گے. بے شک. لیکن یاد رکھو کہ جب تک اہل بیت اطہار کی تصدیق یعنی مہر
تمہاری شفاعت کے لیے نہیں ہوگی، اس وقت تک جنت کی خوشبو بھی تمہیں حرام۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں وہ کہا نا ہر آدمی چاہتا ہے شہید ہو جائے، شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب ہے وہ جنہیں شہادت ملے، خوش نصیب ہے وہ جنہیں شہادت ملے۔ ارے شہادت خوش نصیب ہے انہیں حسین ملے، شہادت خوش نصیب ہے انہیں حسین ملے۔ اور میں سمجھتا ہوں حضرت آخری بات معذرت، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی خلافت کے دور میں جامع مسجد کوفہ میں بیٹھے، لوگ خطاب کر رہے ہیں، لوگوں تمہیں پتہ ہے اشجع الناس یعنی کائنات کا سب سے بریو اور بہادر شخص کون سا ہے؟ انہوں نے کہا علی آپ تو وہ تو آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ میرے بھائی ابو بکر صدیق ہیں۔ لوگ حیران ہو گئے، لوگ حیران ہو گئے، صدیق اپنی خلافت کے دور میں صدیق اکبر کی شان بیان ان چاروں نے یہ پتہ ہی نہیں چلنے دیا افضل کون ہے، افضل کون ہے؟ ان چاروں نے یہ کہا سبحان اللہ، یہ پتہ ہی نہیں چلنے دیا، اور یہی چاروں نے کام کیا، کیا بات پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ اور یہ ابو بکر سے پوچھو تو علی کی باتیں کرے، علی سے پوچھو تو بکر باتیں کرے، ہم کس کو افضل مانے بھائی؟ سبحان اللہ، ہمیں تو پھنسا کے چلے گئے، ہم تو اب چاروں کو مانتے ہیں افضل۔ چاروں کو کیا کریں افضل۔ آپ بتا کے نہیں گئے، آپ ان کو افضل کہہ رہے، وہ ان کو افضل کہہ رہے، ہم چاروں کو افضل کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب ایک موقع ایسا آیا کہ کچھ ایسی بات ہوگی کہ ابو جہل کی بیٹی سے کوئی منگنی و نکاح کی بات، تو حضور اکرم سے یہ جو ہے نا کہ جس نے مجھے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اللہ کو۔ تو اس دور میں حضرت ابو بکر آتے اور علی سے کہتے ہیں علی آؤ، علی جاتے ابو بکر تم آؤ حضور کی بارگاہ میں شفا، حضرت ابو بکر کہتے یا رسول اللہ میں لے آؤں؟ کہا کہ ابو بکر جس کو تو لاتا ہے اس سے رسول کب ناراض ہوتا ہے؟ آزاد جمیل صاحب ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، آزاد جمیل صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ مصطفیٰ کی آل ہے حسین، فاطمہ کے لال ہے حسین، فاطمہ کے لال ہے حسین، فاطمہ کے لال خوش آمدید۔ امام عالی مقام کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی وہ کئی لحاظ سے قابل گرفت ہے۔ پہلے تو اس وجہ سے کہ وہ اہل بیت ہیں، بعد صحابی ہیں، اس کے بعد پہلے تو نواز ہیں، اہل بیت ہیں، پھر صحابی ہیں، اس کے بعد انہوں نے باطل کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جس کو بغاوت کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں باطل کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ اور سب سے بڑی جو فرد جرم اگر یزید پر عائد ہوگی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے بعد، کیونکہ ختم نبوت کو بھی ختم کرنے کی کوشش تھی، ناموس رسالت کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش تھی، لیکن ایک بڑی فرد جرم ہے، اور وہ یہ کہ جو ہمارے اس ٹرانسمیشن کا ٹائٹل ہے فاطمہ کا لال، یہ ہے سب سے بڑی فرد جرم۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، تو رسول کو تو تکلیف پہنچا چکا یزید، فاطمہ کو بھی پہنچائیے، فاطمہ کے لال کو پہنچائیے، کیونکہ فاطمہ کے لال کو جب درد ہوگا تو فاطمہ کو درد ہوگا، اور فاطمہ کو درد ہوگا تو کائنات کو درد ہوگا، اور کائنات کو درد ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سے کہے گا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ تو جس کے پر اللہ کی لعنت چلی گئی، اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بات یہ کی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، لعنت میں کروں گا آپ نہیں کریں گے، تکلیف ہم دونوں کو پہنچ رہی ہے، لعنت میں کروں گا کیونکہ آپ کو تو میں نے رحمت بنا دیا ہے، تو لعنت میں کروں گا، آپ کو رحمت میں بنا چکا ہوں، اب لعنت میں کروں گا، ان پہ کروں گا میں لعنت، اور لعنت اس لیے کہ اس کو آپ کو تکلیف پہنچائی مجھ کو پہنچائی، مقصد یہ فرد جرم میں شامل ہے۔ تو یزید کے جرائم اتنے خطرناک اور اتنے گھناؤنے اور اتنے بدبودار قسم کے ہیں کہ اس کی حمایت کرنے والے خود بخود بدبودار، گھٹیا اور گھنونے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یزید کی وکالت کوئی نہ کرے، ضرورت نہیں ہے کرنے کی، کیونکہ یزید نے ذلالت کی تھی، وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذلالت کی وکالت نہیں کی جاتی، وکالت وکیل اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، وکیل اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، ہاں اس لیے آپ وکالت تو یزید کی ہو نہیں سکتی، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام وکیل سے وکالت بنائے، یہ ذلالت تھی، ذلیل ہی کرے گا کوئی، تو ذلالت ذلیل کرتا ہے، اور اگر کوئی یزید کا ساتھ دے رہا ہے تو ذلیل ہی ہوگا۔ جی دائی کے مقابلے میں ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے مسلمان مومن اور مومنات تک دائی کے مقابلے میں جو بھی آیا
وہ نیست و نابود ہوا، جو بھی آیا. اب دائی موسیٰ علیہ السلام دائی ہیں، فرعون کے مقابلے میں آیا. یوسف علیہ السلام دائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام دائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام دائی ہیں، شعیب علیہ السلام دائی ہیں، یونس علیہ السلام دائی ہیں، ابراہیم علیہ السلام دائی نوح علیہ السلام بھی ہیں، اور نوح نجی اللہ وہ دائی ہیں. تو یہ دعوت حق دیتے تھے کہ یہ راستہ جس پر تم، اور یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں نا یہ یزیدیت پر اور حسینیت پر، یہ اصل میں وہ خواہشات ہے جس پر انسان کو شیطان لگانا چاہتا ہے، جس روپ میں شیطان انسان کو دیکھنا چاہتا ہے. اسلام تو چونکہ ان چیزوں سے منع کرتا ہے، اسلام تو منع کرتا ہے. تو جو نفسانی خواہشات اوپر آ جاتی ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اس پہ قابو کیا، اس پہ قابو کرے گا تو آگے بڑھے گا نا، اس پہ قابو پائے گا. تو اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی داعی ہیں، ساری جتنی طاقتیں تھیں سب مرغوب ہو گئیں. آپ کو اللہ نے فتح مبین نصیب فرمائی. ابو بکر داعی تھے، عمر داعی تھے، عثمان داعی تھے، حضرت علی داعی تھے، اور کرتے کرتے ایک ایک صحابی داعی تھا. پوری دنیا میں ڈاکٹر صاحب 10,000 کے کم و بیش صحابہ کی قبریں